السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے ریلیشن مینجمنٹ پر، اور اسی نام سے ہم نے ایک پلے لسٹ بھی بنا رکھی ہے، تو آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آج اسی سیریز کی ایک ویڈیو ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے تعلقات میں سے، ہمارے کولیگز میں سے، ہمارے ماتحت لوگوں میں سے اگر کوئی واضح طور پر غلطی کرے، کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے ریئیکٹ کریں۔ تو اس فارمولے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اور اس واقعے کے بعد آپ لوگ بڑی اچھے طریقے سے جان لیں گے کہ ہم کیسے اس معاملے کو مینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیلی اور روزانہ پیش آنے والا معاملہ ہے میرے اور آپ کے ساتھ۔ تو ہم واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس خبر کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ صحابہ تیاریوں کو دیکھتے اور کیا سرائیاں کرتے کہ یہ فلاں طرف جانے کا ارادہ ہوگا، فلاں طرف جانے کا ارادہ ہوگا، لیکن واضح طور پر کسی کو بھی علم نہ تھا۔ اسی دوران ایک صحابی جن کا نام حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ آتا ہے، انہوں نے ایک خط لکھا قریش کے سرداران کے نام، اور اس میں ان تیاریوں کے بارے میں آگاہ کر دیا اور کہا کہ اپنے معاملے کو درست رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہاری طرف لشکر کشی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم میں مداخلت، اپنے معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ خبر دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت علی اور ایک اور صحابی حضرت مقداد بن اسود نامی، انہیں اس تیزی سے وہاں پہنچنے کا حکم دیا اور جگہ کا نام تک بتا دیا کہ تمہیں وہاں ایک عورت ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط ہر صورت مدینہ واپس لے کر آنا ہے۔ صحابہ پہنچے اور اس عورت کو اسی مقام پر جا لیا۔ اس سے اب مطالبہ کرنے لگے کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، ہم اسی کے تلاش میں ہیں۔ اس عورت نے 2-3 بار انکار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، ہمیں ہر حال میں وہ خط تم سے برآمد کرنا ہے۔ اس عورت نے اپنے بال کھولے اور اس میں سے خط حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ وہ خط جب مدینہ پہنچا تو حضرت حاطب بن ابی بلتع کو طلب کیا گیا۔ حضرت حاطب نے اس سوال پر کہ یہ خط آپ نے ہی قریش کو لکھا ہے، اس جواب میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کیجیے گا، میرا معاملہ قریش کے ساتھ کچھ اور ہے۔ میں باقاعدہ قریش کا حصہ نہیں ہوں، بلکہ باہر سے آ کے ان کا حلیف بنا ہوں۔ مجھے اپنے اہل و عیال کی فکر تھی کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ میں مدینہ میں اکیلا ہجرت کر کے آیا تھا۔ میں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ قریش کے سرداران پر میرا ایک احسان رہے اور وہ میرے معاملہ میں، میرے اہل و عیال کے معاملے میں مجھ پر رحم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اور صحابہ بھی اس موقع پر موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کے غصے اور ان کے جلال کو، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، اللہ تعالیٰ بدر کے صحابہ کو اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کی خوشخبری دے چکا ہے، اور ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ ان کے اس معاملے میں بھی ان سے درگزر کرے گا۔ یہی معاملہ چل رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کی پہلی 3 آیات میں یہ معاملہ واضح کر دیا۔ میں وہ ایک آیت پڑھ کر سناؤں گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے اس جرم کے ارتکاب پر، اس غلطی پر صحابی کی سرزنش کرنے کا،
میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی میں ہم وہ اصول پڑھیں گے، دیکھیں گے، آبزرو کریں گے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ایک لیڈر کی حیثیت سے، ایک کولیگ کی حیثیت سے، یا گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی یہ سند باقی رکھی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مخاطب کیا ایمان والوں کو، یعنی اس صحابی کو واضح نام لے کر نہیں پکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست، کیوں نہ بناؤ۔ اور اس کے ساتھ اور کیا فرمایا، تلقون الیہم بالمودہ، اور نہ بھیجو دوستی کے خط یا دوستی کے پیغامات، وقت کفروا، جبکہ وہ انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم، جو تمہاری طرف آیا ہے اس کا، من الحق، حق میں سے، یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، پھر انہوں نے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی، اس بات کے جرم میں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ ان کنتم خرجتم، اب یہ جو حصہ ہے اس آیت کا، یہ وہ اصول کے اوپر انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کرے گا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے تھے میری راہ میں جہاد کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کے لیے نکلے تھے، تو یہ آگے جو عمل بتایا جا رہا ہے تو یہ عمل تو اس کے خلاف ہے۔ وہ کیا عمل ہے، تو سرون الیہم بالمودہ، کہ خفیہ پیغامات بھیجے جا رہے ہیں دشمنوں کی طرف۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ میں جاننے والا ہوں ہر اس پوشیدہ بات کو بھی اور ظاہری بات کو بھی جو تم کر رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کوئی بھی تم میں سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے یا کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور ان کی نیتوں اور اس کے ممکنہ نقصانات کے بارے میں ذکر کیا، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جن لوگوں کی طرف تم نے دوستی کا پیغام بھیجا ہے یا تم چاہ رہے ہو کہ ان پہ احسان رکھو، وہ لوگ تو جہاں تمہیں پائیں گے وہ تو اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ بھی تمہارے خلاف ہی استعمال کریں گے، دشمنی کے لیے ہی استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ دو رویے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانتے بوجھتے اور واضح طور پر ایک غلطی پکڑے جانے پر بھی صحابی سے اس لیے درگزر فرمایا کہ انہوں نے اپنی بات کے آغاز میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا معاملہ کچھ اور ہے، کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں، میں ان کا حلیف ہوں۔ تو جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں آپ میں سے، وہ یہ جانتے ہیں کہ قریش میں سے ہونا ایک اور سٹیٹس تھا اور حلیف ہونا ایک اور سٹیٹس۔ تو انہوں نے اپنی صورتحال واضح کی اور اللہ کے نبی نے اسے ایز اٹ از ایکسیپٹ کیا اور معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا انداز وہی کہ اگر تم میری رضا کے لیے نکلے تھے، میرے رستے میں جہاد کے لیے نکلے تھے اور میری رضا تمہیں چاہیے تھی، تو خفیہ پیغامات کیوں؟ آپ بھی اپنے تعلقات میں دو کا انداز اپنائیے، اور اور اس بندے کو جس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، اسے اس کے نقصانات سے آگاہ کریں، اور آگاہ کرنے کے ساتھ اسے موقع بھی دیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا کہ ایمان کا درجہ بھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی آسانیوں کے دروازے کھولے اور آپ سے راضی رہے، اسی طرح کے اور
میسیجز جاننے کے لیے، پیغامات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا آغاز میں کہ ہماری ریلیشن مینجمنٹ پر ایک مکمل ڈیڈیکیٹڈ پلے لسٹ ہے، آپ اسے بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے تعلقات کا خیال رکھیے۔ اللہ کریم آپ سے راضی رہے۔ اللہ حافظ۔